میں حیرت زدہ سی اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ میرے ماں باپ کے چہرے پر میں نے پہلی بار اتنی خوشی دیکھی تھی۔ میں نے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا، مجھے لگا میری پکڑ ہو گئی ہے۔ میرا پورا وجود کانپنے لگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی والدہ سے سوال کیا کہ انہوں نے ابھی مجھے کیا بتایا ہے۔ مجھے لگا کہ مجھے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ میرے سوال پر میری ماں نے ہنستے ہوئے مجھے بتایا کہ محلے کے سب سے شریف اور اچھے گھرانے سے تمہارا رشتہ آیا ہے، اور لڑکا اتنا شریف اور اچھا ہے کہ ہمارے محلے کا ہر گھرانہ اسے اپنا داماد بنانا چاہتا ہے۔ اپنی ماں کی بات سن کر میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میرے والدین کے چہرے پر اطمینان تھا۔ میری شادی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ فی الحال وقتی طور پر سوچ بچار کا وقت مانگ لیا تھا۔ اگر میری باری تھی کہ کیونکہ ان لوگوں نے ہم سے میرے رشتے کے بارے میں پوچھا تھا۔ ان لوگوں کو لگتا تھا کہ پورے محلے میں مجھ جیسی شریف لڑکی کوئی نہیں ہے۔ میں جانتی تھی اس کی وجہ کیا تھی۔ میں اپنے گھر میں بہت کم باہر نکلتی تھی۔ اگر نکلتی تو بالکل سیاہ برقع پہن کر گھر سے باہر نکلتی تھی تاکہ کوئی مجھے دیکھ کر پہچان نہ پائے۔ میرا ایسا سخت پردہ کرنا اور چھپ کر رہنے کی وجہ کوئی اور تھی، مگر ہمارے محلے کے سب سے شریف گھرانے کو میری یہ بات پسند آ گئی۔ لڑکا ہمارے محلے کی مسجد کے مولوی کا بیٹا تھا، اور میری والدہ کو یہ بات بالکل درست تھی کہ وہ انتہائی شریف تھا۔ اس کو داماد بنانے کی خواہش تو محلے کے ہر گھرانے کو تھی، کیونکہ وہ گھرانہ کوئی ایسا غریب بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ بہت اچھا کھاتے پیتے تھے۔ اس کی سب بہنوں کو مدرسوں میں پڑھایا گیا تھا، اور بالغ ہوتے ہی ان کی شادیاں کر دی گئیں۔ لڑکیوں کو بھی کبھی محلے والوں نے کوئی ایسی ویسی بات نہیں دیکھی۔ وہ مولوی صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا، اور میری ہونے والی ساس تو بہت زیادہ نیک صفت عورت تھیں۔ میرے ماں باپ تو رشتہ آتے ہی ہواؤں میں اڑ رہے تھے۔ میری ماں بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھی، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ہم لوگ اسی طریقے سے بھی اس گھرانے کے قابل نہیں تھے۔ ہم بہت غریب تھے۔ میرے والد فالج کے مریض تھے۔ ان کی حالت کو کئی سال گزر چکے تھے۔ میرے چھوٹے بہن بھائیوں کا ایک ڈھیر تھا، اور والدہ بھی حالات کی ستائی ہوئی تھی۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی، پر میں ہی کما کر سب کو کھلاتی تھی۔ اپنے والد کی دواؤں کا خرچہ بھی میں پورا کرتی تھی، اور میں یہ سب کیسے کرتی تھی میں آج تک کسی کو بتا نہیں پائی تھی۔ میرے گھر والوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ میں ان کے لیے اخراجات کیسے پورے کرتی ہوں۔ میں اپنے والدین کو چھوڑ کر کمرے میں آ گئی اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے میرے جیسی لڑکی کے لیے ایسا رشتہ کیوں چنا تھا۔ مجھے پریشانی تھی کہ اگر میں پکڑی گئی تو پورے محلے میں نہ صرف بدنامی ہوگی، بلکہ میرے ساتھ ساتھ میرے شریف معصوم چھوٹے بہن بھائی کے بھی رشتے کبھی نہیں ہوں گے۔ عرصہ ہوا تھا میں نے شادی کی خواہش اپنے دل سے باہر نکال پھینکی تھی۔ میں خود کو اب شادی کے قابل نہیں سمجھتی تھی، مگر اچانک ہی میرے لیے اتنا اچھا رشتہ آ گیا تھا کہ میں اپنے والدین کو انکار کرنے کی ہمت نہیں کر پائی۔ میں نے اپنے والد کے سو جانے کا انتظار کیا، اور پھر خاموشی سے رات کے وقت اپنی والدہ کو بلا کر سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر میری شادی ہو گئی، ہمارے پورے گھرانے کو کون سنبھالے گا۔ میری بات پر میری والدہ سنجیدہ ہو گئیں۔ مجھ سے بولی کہ دیکھو، رزق دینا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ تم نے ہماری ذمہ داری اٹھا کر ہمارا دل خوش کر دیا ہے، مگر یہ تمہارا سر درد نہیں تھا۔ تمہاری شادی کی عمر ہو چکی ہے۔ تم یوں بٹھا کر لوگوں میں بدنامی نہیں چاہتے کہ ہم نے بیٹی کو صرف کمائی کے لیے گھر پر بٹھایا ہوا ہے۔ میں اپنی ماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کرنے لگی کہ میں اپنی خوشی سے ایسا کر رہی ہوں۔ میری چھوٹی بہن کی عمر بمشکل 16 برس تھی۔ میں نے اپنی والدہ کو سمجھایا کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ ان کے بچوں کی شادی ہو جائے تو وہ مولوی صاحب کے گھرانے کو میری چھوٹی بہن کا رشتہ دے دیں۔ میں نے بار بار بولنے پر میری ماں کو شدید غصہ آ گیا۔ بولی کہ جیسے تم نے ہمیں کما کر کھلایا ہے، تمہارے باقی بہن بھائی بھی تمہارے جیسے ہی ہیں۔ اگر تمہاری شادی ہو جائے گی تو تمہارے چھوٹے بہن بھائی تمہاری طرح آن لائن کما کر ہمیں کھلا دیں گے۔ میرے ماں باپ اور گھر والوں کو آج بھی یہ لگتا تھا کہ میں آن لائن کمائی کر کے ان لوگوں کو کھلا پلا رہی ہوں۔
میں اپنی ماں کو نہیں بتا پائی تھی کہ مجھے اپنے گھر کو پالنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا تھا۔ اپنی بہن کو کوئی کام کرنے کا سوچ کر بھی مجھے کچھ ہونے لگا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر میری ماں نے مجھے خاموش رہنے کی سختی سے ہدایت دی، وہاں سے چلی گئی۔ چند روز میں ہی میرے رشتے کے لیے حامی بھر۔ مجھے پتہ چلا کہ میرا ہونے والا سسرال میرے لیے بہت بے چین تھے اور چاہتے تھے کہ ان کے گھر میں میرے جیسی لڑکی ہی آئے۔ میری ساس نے مجھے شگون کے طور پر کچھ رقم دیتے ہوئے میری والدہ کو اطمینان دلایا کہ ہمارے پورے گھرانے کو وہ لوگ کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے اور ہر پریشانی میں ان کا ساتھ دیں گے۔ مجھے یقین تھا وہ جو بات میرے گھر والوں کے سامنے کھلے، میں گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ شادی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی اور مجھے لگا کہ میرا انجام اللہ نے ایسے ہی طے کیا ہوا ہے اور جلد میرا پردہ پوری دنیا کے سامنے سے ہٹنے والا، جو میرا شوہر سچ پتہ چلنے کے بعد مجھے یقیناً جلد آزاد کر دے گا اور فارغ کر دے گا۔ جس محلے میں میری شرافت اور نیکی کی بات مجھ پر فخر کر رہے تھے، کل کو وہی سب مجھ پر تھو تھو کریں گے اور گھر والے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں اٹھا سکیں گے، کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ میں بظاہر پردے میں رہنے والی لڑکی اندر سے کیا کرتی رہتی تھی۔ شادی کی پوری تیاریوں میں نے کوئی دلچسپی نہیں لی۔ میری اس خاموشی کو میرے سسرال والوں نے شرم و حیا سمجھ لیا اور سب مجھ پر بری طرح فدا ہونے لگے۔ میں جانتی تھی میں بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ میرے سسرال والے اس صفات پر خوش تھے کہ حسین کے ساتھ شریف لڑکی بھی ان کو بہت آسانی سے مل گئی تھی۔ جلد ہمارے گھر میں مہمان اکٹھے ہونے لگے۔ میری ماں نے نہ جانے کب سے میری شادی کی تیاریاں کی ہوئی تھی۔ میرے جہیز کے لیے چھوٹی موٹی چیزیں میری والدہ نے پہلے سے جمع کر رکھی تھیں۔ شادی کے تمام وقت میں خوف سے پاگل ہوتی رہی، بار بار یہی ہمت کرتی رہی کہ کسی طرح اپنے سسرال تک اپنی بات پہنچا دوں، مگر مجھے بدنامی کا خوف خاموش کروا دیتا تھا۔ مجھے اپنی بزدلی پر رونا آتا تھا۔ جانتی بھی تھی کہ شادی کے بعد میں نہ جانے کتنے لوگوں میں بدنام ہونے والی تھی، مگر پھر بھی ہر بار شادی کے دوران انکار کرنے کا سوچ کر میں خاموش ہو جاتی۔ میں نے کم عمری میں اپنی آنکھوں سے خواب نوچ ڈالے تھے، اپنے پورے گھر کو سنبھالنے کے لیے اپنی عزت و ناموس کو داؤ پر لگا دیا تھا، مگر میرے اندر بھی کہیں یہ خواہش تھی کہ مجھے سجایا جاتا، دلہن بنایا جاتا، میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر جاتی، مگر اپنے حالات کی وجہ سے مجھے لگنے لگا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب جب میرے گھر میں شادی کی تیاری ہو رہی تھی، خاندان اور محلے کے لوگ میری تعریفیں کرتے اور میری اچھی قسمت پر رشک کرتے تو میرا دل دھڑکنے لگتا۔ لاشعوری طور پر میں خود کو خود ہی خاموش کروا رہی تھی۔ کبھی کبھی میں اپنی اصلیت بھولنے لگتی اور چند لمحوں کے لیے خوش ہو جاتی۔ اس کشمکش میں کئی دن گزر گئے اور خدا خدا کر کے میری رخصتی کا دن آن پہنچا تو دیکھنے والے سب رشک کے آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ اس روب میں سج دھج کر میں آج تک کبھی کسی کے سامنے نہیں گئی تھی۔ محلے کی شادیوں کو بھی میں نے ہمیشہ نظر انداز کیا تھا، سب کی تعریف اور تعریف بھرے جملوں سے لاپرواہ۔ میں بہت بری طرح سے پریشان تھی۔ مجھے خوف تھا کہ میری اصلیت میرے شوہر کے سامنے کھل جائے گی۔ ادھر کی پہلی شادی تھی اور میرے والدین نے بہت مشکلات سے شادی کے سب انتظام پورے کیے تھے۔ اگر میں طلاق یافتہ ہو کر گھر واپس آ بیٹھتی تو میری باقی بہنیں ہمیشہ کے لیے بیٹھی رہ جاتی۔ میں رخصت ہو کر سسرال پہنچی تو میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، جسم بھی سن پڑ چکا تھا۔ سسرال والوں کی ہنسی مذاق میں میرے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھیں۔ لڑکیوں کی طرح میں کوئی خوشنما خواب نہیں بن رہی تھی۔ جلدی ساس مجھ جیسی لڑکی کو کبھی اپنی اکلوتے بھائی کے لیے برداشت نہ کرتی۔ میں کمرے میں پہنچی تو گھبراہٹ سے میرا بلڈ پریشر لو ہونے لگا۔ میں کسی طرح اپنے شوہر کے سامنے نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈنے لگی، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ میری طبیعت کی خرابی اور گھبراہٹ کو محسوس کر کے میری ساس نے مجھے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہیں یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میرا بیٹا ایک سمجھ بوجھ والا انسان ہے، وہ تمہیں ہمیشہ عزت اور مان دے گا، اس لیے تمہیں اس سے ڈرنے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی ساس کی تسلی بھرے جملوں پر میرا دل رونے لگا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار سوچا کہ کاش اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا پینا دینے کے لیے
میں ایسے حالات سے نہ گزرتی تو آج مجھ پر ایسی شرمندگی والا وقت نہ آتا، اور نہ ہی آج مجھے شادی کے موقع پر کسی قسم کا خوف ستا رہا۔ مجھ پر خوف سوار تھا کہ میرا شوہر مجھے پہچان لے گا۔ میرے دماغ سے باقی ساری سوچیں تحلیل ہو چکی تھیں۔ میرے شوہر کمرے میں آئے تو میں نے گھبرا کر دماغ کو تیزی سے چلانے کی کوشش کی۔ سوچنے لگی کہ کس طرح سے خود کو اپنے شوہر سے چھپا سکوں تاکہ وہ میری اصلیت نہ جان سکے۔ میرا خوف میرے چہرے پر واضح ہو رہا تھا۔ اگلے لمحے میرے شوہر نے چند تعریفی جملے کے بعد جو بات کی وہ مجھ پر مزید خوف طاری کر گئی۔ جو مجھے ڈر تھا، میرے شوہر نے مجھ پر وہی کہا کہ جب میری والدہ نے مجھ سے تمہاری اتنی تعریف کی، بار بار کہا کہ لڑکی بہت حسین ہے جو کبھی گھر سے باہر نہیں گئی، اگر کبھی مجبوری میں اسے گھر سے باہر جانا بھی پڑے تو وہ خود کو اتنا مکمل طور پر ڈھانپ کر جاتی ہے کبھی کوئی اسے دیکھ نہیں پاتا۔ وہ بولا کہ اتنی پابند اور حیا دار لڑکی بتانے کے ساتھ ہی میری والدہ نے مجھے تمہارے بارے میں یہ بھی بتایا کہ تم کما کر گھر والوں کو بھی پال رہی ہو۔ تو میں نے دماغ میں پہلے سوال بھی یہی آیا تھا، آخر کوئی لڑکی اتنی مکمل کیسے ہو سکتی ہے جو اپنی حیا اور پردے کو بھی قائم رکھے اور اتنا اچھا کما لے کہ پورے گھر بار کا خرچ اپنے کندھوں پر اٹھا لے۔ میرے شوہر مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ تم ایسی کون سی کمائی کرتی ہو کہ تمہارے گھر میں تمہاری وجہ سے کبھی کوئی تنگی پیش نہیں آئی۔ یہ سوال کرتے ہوئے میرے شوہر کا انداز شکی تو نہیں تھا، مجھے لگا کہ وہ مجھ پر طنز کر رہا ہے۔ میری پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑا اور میں نے ڈرتے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھا۔ اسے بولا کہ میں کچھ آن لائن نوکریاں ایسے کرتی ہوں جن کی وجہ سے میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں کہ میں اس سے گھر کا خرچ چلا سکتی ہوں۔ میں اپنے چور سے کہا کہ میں نے دن رات کا فرق بھلا کر کمایا ہے، اس لیے میرے پاس اتنی رقم آ جاتی ہے۔ میرے شوہر نے اس بات کو زیادہ گھسیٹنے کی بجائے سب مختصر کر دیا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگا اگر وہ مزید تفصیلات میں گھسا یا جاننے کی کوشش کی تو ایسی وہ کون سی نوکری ہے جن کی وجہ سے میرے پاس پیسوں کی ریل پیل ہونے لگی ہے، تو یقیناً میں مزید اپنا جھوٹ قائم نہیں رکھ پاؤں گی۔ اگر میری ساس کی بات درست ثابت ہوئی، میں شوہر واقعی سلجھا ہوا انسان تھا، اس لیے اس نے مجھ سے میری کمائی کے ذریعے کی کھوج نہیں لگائی۔ میری بدلتی رنگت اور گھبراہٹ پر پریشانی سے مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ میں راز اپنے شوہر کو نہیں بتا سکتی تھی، مگر میں نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا۔ اپنے شوہر سے کہا کہ میں گھر والوں سے کبھی زندگی میں دور نہیں ہوئی، شاید اسی وجہ سے پریشانی کا شکار ہو رہی ہوں۔ میرا بلڈ پریشر بہت خطرناک حد تک لو ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھے دبا کے آرام کرنے کا بول دیا۔ میں نے اس رات تو کسی طرح اپنے آپ کو اس سے بچا لیا، چھپا لیا، مگر اس کے بعد میرے سر پر ہمیشہ کے لیے وہ تلوار لٹکی رہ گئی تھی۔ ولیمے کے دن میں اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے گئی تھی تو میرے والد نے میرے شوہر کا بھی ساتھ کھانا کھا لیا تھا۔ سب معمول کے مطابق چل رہا تھا اور میں بھی کسی حد تک مطمئن ہو گئی تھی کہ ابھی تک میں شوہر کو میری سچائی کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوئی تھی۔ مگر میرے ہوش تب اڑے جب میرے ماں باپ کو تسلی دیتے ہوئے میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ تم اس سے پہلے جو آن لائن کام کرتی تھی اس کے لیے میں نہیں روکوں گا، بلکہ میں بھی تمہاری مالی امداد کروں گا، اور تمہارے بہن بھائیوں کے جو اخراجات ہیں، تمہارے والد کی دوائیوں کا جو بھی خرچہ ہے، تم ویسے ہی اٹھا سکتی ہو۔ اس نے مجھے مالی مدد کا بول دیا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ وہ میرے گھر کا خرچہ پوری طرح سے اپنے کندھوں پر نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس کی اتنی مہربانی بہت تھی کہ اس نے مجھے آن لائن کام کرنے کی اجازت دے دی تھی، مگر میرے لیے مشکل پیدا ہو گئی تھی کیونکہ میں شوہر کی اجازت کے بنا یہ کام کیسے کر سکتی تھی، اور میں اپنے سسرال کے بڑے بڑے گھر میں کرنے والا کام کر کے خود کو خود بھی نہیں پھنسا سکتی تھی۔ میں اپنے شوہر کو بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ میں پہلے کیسے کما کر اپنے گھر والوں کو کھلاتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے سچ بولنے کا انجام صرف اور صرف طلاق ہی ہے، کیونکہ مجھ جیسی لڑکی کو ایک شریف مرد کبھی برداشت نہیں کرتا۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے گھر پر ایک چند روکنے کی فرمائش کی تاکہ اپنے گھر آ کر اپنے کام کو وقت دوں۔ 3 روز اپنے گھر پر ہی رہی تو اپنا کام اسی طرح جاری کر لیا۔ شادی سے پہلے میں نے
توبہ کی تھی وہ توبہ خود بخود ٹوٹ گئی، کیونکہ پھر سے میری سر پر مجبوری کا تلوار لٹک رہی تھی، مجھے اپنے گھر والوں کو سنبھالنا۔ سسرال واپس گئی تو میری ساس نے بہت اچھے سے میرا استقبال کیا۔ چند دن ہو گئے تھے میں نے گھر کے کاموں میں ہاتھ ڈال دیا تھا۔ چند دنوں میں ہی ظاہر ہو گیا تھا کہ ایک مولوی اور شریف لڑکے کے ساتھ شادی ہونا مجھ جیسی لڑکی کے لیے کتنا فائدہ مند تھا، کیونکہ میرے شوہر کو میری اصلیت کی خبر نہیں ہو پائی تھی، نہ ہی وہ مجھے پہچان سکا تھا۔ میرا کام ایسا تھا کہ مجھے صرف وہی پہچان سکتے تھے جو خود بد کردار اور غلط شوق پالنے والے تھے، جبکہ میرا شوہر رہا ہی ایسے مردوں سے کوسوں دور تھا۔ اسے بالکل خبر نہیں ہو پائی کہ میں کس قسم کی کمائی کر رہی ہوں۔ شادی کے کچھ عرصے بعد میں نے اپنے سسرال میں اپنا کام شروع کر دیا۔ اب گھر میں مجھے مکمل اطمینان تھا اور میں اپنا کام پہلے کی طرح کر سکتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں ہر وقت خوف کا شکار رہنے لگی کہ نہ جانے کب میری پکڑ ہو جائے۔ کچھ ہی وقت گزرا تو میری ساس کو مجھ پر شک ہونے لگا اور وہ مجھ سے بہانے سے سوال کرنے لگی کہ تم ایسا کون سا کام کرتی ہو کہ تمہیں کمرے سے باہر ہونا پڑتا ہے اور تمہارے کام کے دوران کوئی تمہارے کمرے کے گرد بھٹک بھی نہیں سکتا۔ ان کے شکی جملوں پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے گھبرا کر اپنی ساس سے کہا کہ میں صرف توجہ مکمل طور پر اپنے کام پر کرنے کے لیے کمرے کو بند کرتی ہوں، ورنہ ایسے چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کسی طرح اپنی ذات کو باتوں میں لگا لیا، مگر میں ان کا شک خود سے نہیں ہٹا سکی۔ میں نے محسوس کیا میری ساس ہر وقت مجھ پر نظر رکھنے لگی تھی، اور اکثر میں اپنے کمرے میں کام کر رہی ہوتی تو میری ساس اچانک دروازہ بجانے لگتی تھی۔ اپنی ساس کو شک سے نکالنا مشکل ہو گیا تھا، اپنے شوہر سے بھی بات نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں کسی طرح اپنے شوہر سے اجازت لے کر صرف کام کے دوران اپنے گھر جا سکوں، کیونکہ ہمارا گھر ایک ہی محلے میں تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں اپنے شوہر سے کوئی بات کرتی، نہ جانے میری ساس نے میرے شوہر سے ایسی کیا بات کی کہ میرے شوہر نے بھی مجھ سے میرے کام کے متعلق بہت سے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ اپنے شوہر کی شکی سوالات پر مجھے لگا کہ میرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ میں نے اس گھر میں عزت کے بہت سے دن گزارے تھے اور یہ سب میری توقع سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی، میرے گھر سے فون آ گیا جس میں میری بہن نے مجھے میری بات چیت کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ چکی ہے، میرے والد کے بارے میں بتایا۔ میرے شوہر نے اس بات کو وہیں پر ختم کیا اور مجھے دیکھ کر میرے گھر واپس پہنچ گئے۔ میرے والد کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ جا کر اپنے والد کو ہسپتال میں داخل کروایا اور ان کا علاج کروانے لگی۔ میرے پاس نہایت معمولی سی رقم تھی۔ ہسپتال کے اخراجات میرے شوہر نے اٹھانے تھے۔ مجھے پہلی بار ایک مضبوط مرد کا سہارا ملا۔ میں نوافل ادا کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اللہ سے معافی مانگنے لگی۔ مجھے وہ اپنے کام سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں کسی طرح اپنا کام چھوڑ کر صدقے دل سے توبہ کرنا چاہتی تھی، مگر اب میرے پاس ادھر سے کمانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا، نہ ہی میرے بعد کوئی ایسا ہنر تھا۔ میں ہمیشہ لوگوں سے جھوٹ بولتی آئی تھی کہ میں یہ کام کرتی ہوں، مگر مجھے آن لائن کام کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ میرے والد کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ اس دوران میں تمام وقت ہسپتال میں ہی اپنے والد کے پاس رہی، جس کی وجہ سے مجھے میرے شوہر کے اور ساس کے شکی سوالات سے چند روز کے لیے نجات مل گئی تھی۔ جب میرے والد کی طبیعت کچھ سنبھلی تو ان کو گھر لینے کے بعد میری ساس کے رویہ میرے ساتھ پہلے کی طرح نرم ہو گیا۔ ایک تو راہے پر کھڑی ہو چکی تھی، میرے والد کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو جائے گی تو مجھے زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی، مگر میں اب اپنا کام مزید جاری نہیں رکھنا چاہتی تھی، اور کام چھوڑ کر اپنے شوہر پر مکمل طور پر انحصار کرنا بھی میرے لیے مشکل تھا۔ میں گھبرائی سی رہنے لگی، ہر طرف ہاتھ پیر مارنے لگی تاکہ کوئی آن لائن کام ڈھونڈ سکوں، مگر مجھے کوئی بھی آن لائن کام نہیں مل سکا۔ میں نے جہاں پر کام کرنے کی کوشش کی، میری قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا، مجھے پیسہ لگا کر بھی دھوکہ ہی حاصل ہوا۔ ایک روز میں اپنی ساس کے لیے چائے بنا کر کمرے میں گئی تو میری ساس کو کسی سے بات کر کے سنا۔ میری ساس کے الفاظ نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میرے ہاتھوں میں چائے کی ٹرے کپ کپانے لگی۔ میں نے جلدی سے چائے اپنی ساس کے سامنے رکھی تو میری ساس نے انہوں نے بات بدل دی، مجھے جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں اپنے کمرے میں پہنچی تو میرا پورا وجود کانپ رہا تھا،
کیونکہ میری ساس کسی جاننے والے کو فون پر بتا رہی تھی کہ شادی میں آئے چند مہمانوں میں میرے ساتھ ہی کچھ بھانجے بھتیجے مجھے شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ شادی کے کچھ دیر بعد انہوں نے میرے ساتھ میرے کام کے متعلق دریافت کیا، اپنا شک دہرایا تھا۔ میری ساس میرے کام سے پریشان رہنے لگی تھی۔ میرے والد کی ناساز حالت کے بعد سے میری ساس کا رویہ مجھ سے کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا، مگر میری ساس کو اب بھی میرے کام پر شک تھا۔ اور بھی لوگ ان سے میرے کام کے متعلق پوچھ رہے تھے، مگر انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ میں جانتی تھی کہ میرے والد کی وجہ سے مجھے چند دن کا وقفہ مل چکا تھا، مگر جلد مجھ سے سوال کیے جاتے کہ میں کون سا کام کرتی ہوں۔ میں اپنے کام سے توبہ کر لی تھی، مگر جیسے لگا کہ شاید میں اپنے ماضی سے کبھی پیچھا نہیں چھڑا پاؤں گی، کیونکہ میں ٹک ٹاک پر اپنا چہرہ چھپا کر اپنا جسم دکھا کر پیسہ مل رہا تھا۔ میں نے اپنے حسن کا ناجائز استعمال کیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ چہرہ چھپا کر جسم دکھانے کا گناہ بھی وہی برابر ہی تھا۔ میں صرف ایک ہی غم میں کانپتی رہتی تھی کہ کوئی مجھے پہچان نہیں سکے، کیونکہ چہرہ چھپا لینے کے باوجود بھی چہرے پر لگے ماسک میں بہت سے لوگ مجھے پہچان سکتے تھے۔ پھر ایسے میں نے ہمیشہ خود کو گھر سے باہر جاتے ہوئے مکمل پردے میں محفوظ رکھا تھا۔ شادی پر بھی مجھے یہی خوف تھا کہ شاید میرا شوہر میرا جسم دیکھ کر مجھے پہچان لے، مگر میری خوش نصیبی یہ تھی کہ میرے شوہر گھٹیا اور گندی ویڈیوز دیکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، جس کی وجہ سے میرا کچھ عرصے کے لیے بھرم رہ گیا۔ مگر ضروری نہیں تھا کہ میرے شریف اور مولوی شوہر کا پورا خاندان ایسا شریف بھی ہوتا۔ میری ساس کے رشتہ داروں میں چند لڑکوں نے میری بنا ٹک ٹاک دیکھ رکھی تھی۔ لڑکوں نے مجھے دیکھ کر یہ شک ظاہر کیا تھا کہ میری ساس سے بھی بار بار سوال کیا تھا کہ میں آخر کیا کام کرتی ہوں۔ میرا آن لائن کام کرنا اور ان آن لائن کام بھی ایسا جو کسی کو خبر نہیں، اور میرے ڈھیر سارے پیسے کمانا اب میری ساس کو شک اور خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ میری ساس کا دماغ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ شاید ٹک ٹاک پر چہرہ چھپا کر اپنے خوبصورت وجود کی نمائش کرنے والی وہ لڑکی میں ہی ہوں، اور یہی سچ تھا جسے چھپانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ جھوٹ پر جھوٹ بولتی خود کو مزید پھنسائے جا رہی تھی۔ میرا کوئی نام میرے گلے پڑ گیا تھا، یہاں تک کہ میری توبہ کے بعد بھی مجھے لگا کہ میرا گھر اپنی بچ نہیں سکے گا۔ اسی پریشانی کے دنوں میں مجھے ماں بننے کی خبر ملی۔ میرے شوہر میرے لیے مزید محتاط ہو گئے۔ میری ساس نے بھی مجھ سے سوال و جواب کرنا چھوڑ دیا، مگر مجھے میری ساس اور شوہر آن لائن کام کرنے سے روک دیا تھا۔ میں اپنی ساس کی اس مہربانی پر ان کی دل سے مشکور تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میری ساس نے اپنے شک کو صرف اپنی اولاد کی آنے والی اولاد کی خاطر دل میں دبا لیا تھا، مگر میرے اوپر سے ان کا شک ابھی ہٹا نہیں تھا۔ میرے دن سکون سے گزر رہے تھے، مگر بندہ بشر اپنی زندگی میں خود کے لیے عذاب تیار کر بیٹھتا ہے، جس سے اس کی ایک روز ضرور پکڑ ہو جاتی ہے۔ میری بھی اپنی توبہ کے باوجود اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ نہ کرنے کی ایک بہت بڑی کر بیٹھی تھی۔ ایک روز میرا موبائل استعمال کرتے ہوئے انہی شوہر کی نظر میں ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر پڑی، تو وہ میرے ٹک ٹاک پر موجود میری ڈالی گئی ویڈیوز کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ معمول کا دن تھا، میں کچن میں اپنے کام میں مگن تھی کہ اچانک میرے شوہر نے دھاڑ کی آواز سے مجھے بلایا۔ میں ڈرتے ڈرتے کمرے میں گئی تو اپنے شوہر کے ہاتھ میں اپنا موبائل دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو کر رہ گئے۔ میرا شوہر میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ میرے سامنے کیا، مجھ سے سوال کرنے لگے کہ کیا یہی وہ تمہارا آن لائن کام تھا جس کی کمائی سے تم اپنے پورے گھر کو چلا رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کی اس بات کو سن کر زمین میں گڑ گئی، شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ شوہر نے مجھے اسی وقت گھر سے چلے جانے کا کہا۔ میرے گھرانے رونے کا بھی میرے شوہر پر کوئی اثر نہیں تھا۔ اس سے پہلے میرا شوہر مجھے طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے جدا کرتا، میں خاموشی سے چادر اوڑھ کر گھر سے چلی آئی۔ مجھ جیسی بدکردار لڑکی کو جانے کی اتنی سہارا دیا تھا کہ ایک نیک اور شریف مرد میرے حصے میں لکھ دیا تھا، جس نے میری بدنامی کرنے اور میرے گناہ کا اشتہار بنا کر لوگوں کو بتانے کی بجائے خاموشی سے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں اپنے گھر پہنچی تو میرے والدین مجھ سے سوال کرتے رہے، مگر میرے لفظ ختم ہو چکے تھے۔ میں سارا دن قرآن پڑھتی رہتی، سجدے میں جھک کر اللہ سے توبہ کرتی رہتی، اپنے گناہ کی معافی مانگتی رہتی۔ میں جانتی تھی میرا گناہ بڑا تھا،
جس کی کوئی معافی نہ تھی، مگر اللہ نے مجھے جلد معاف کر جو میں نے خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا تو میری ساس اور میرے شوہر ساری ناراضگی بھلا کر مجھ سے ملنے چلے آئے۔ میری ساس کا رویہ ہمیشہ کی طرح نرم اور محبت بھرا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے گھر چلنے کو بولا تو میں حیران رہ گئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ اس نے میری اصلیت میری ساس کے آگے بالکل نہیں کھولی، سب اپنے اوپر لے لیا تھا۔ اب بیٹی ہونے پر میری ساس اور میرے شوہر کو سمجھا بجھا کر لے آئی تھی۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی ہوں، مگر میرے شوہر کے دل میں میری پہلے جیسی محبت نہیں ہے۔ وہ صرف مجھے ایک ذمہ داری کی طرح رکھتا ہے۔ آخر میں ان تمام بہنوں سے درخواست ہے جو ٹک ٹاک یا سوشل میڈیا کے کسی بھی اکاؤنٹ کا غلط استعمال کر کے اپنے چہرے چھپا لیتی ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتی ہیں کہ ان کو فعل کے بارے میں کبھی کسی کو خبر نہیں ہوگی، تو خدا را اللہ سے ڈریں، کیونکہ اللہ سب جانتا ہے اور اللہ جب تک چاہے پردہ رکھتا ہے، مگر جس روز ہمارا پردہ اٹھا لے ہم دنیا میں بدنام ہو جاتے ہیں۔ اور ہماری زندگی میں ایک موڑ ایسا ضرور آتا ہے جس میں ہمیں اپنے ہی گناہ پر ایسی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہمارا بس نہیں چلتا۔ کسی طرح ہم وقت میں واپس لوٹ کر اس گناہ کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جدا۔ پیارے دوستو، آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔